زمین تو زمین رہی، عرش بری سبھی مصطفیٰ کی ذات پر درود کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ساری کائنات میں مصطفیٰ کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں اور مومنوں کو خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں، مگر ان خوشیوں میں اگر کوئی خائب و خاسر ہے تو صرف شیطان الرجیم ہے۔ وہ شیطان ہے جس کو حضور کی آمد پر، جس کو حضور کے میلاد پر، جس کو حضور کے قلع اقدس پر، جس کو اس ظہور نور پر بڑا خسران لاحق ہوا ہے، بڑی پریشانی لاحق کی ہے۔ لیکن کہو شیطان کی پریشانی کوئی معنی نہیں رکھتی، شیطان کی پریشانی ہاں کوئی اس لفظ شیطان کا اطلاق اپنے اوپر خود سے خود کھینچ کر نہ کرے۔ ہم تو یہ نوع جنس، یہ نوع جنس کے اعتبار سے جنات میں سے ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی زبردستی اپنی طرف کھینچے تو ہر ایک اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اسے اس کے بارے میں خبردار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بات ہم بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جسے ایمان ملا ہے، جسے عشق ملا ہے، جسے پاک دل ملا ہے، جسے ترقی کرنے والی روح ملی ہے، اس نے مصطفیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، اس نے مصطفیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، اس نے مصطفیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ اب آخری بات کیا کروں، حضور سے رشتہ کیسے جڑے گا؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور سے اب وہ عشق کا رشتہ کیسے قائم ہوگا؟ اس وقت تک حضور سے وہ عشق کا، ایمان کا، اعتقاد کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک دل میں مصطفیٰ کی آل کی محبت پیدا کرتا ہے۔ حضور کی آل کی محبت کے بغیر حضور سے اتباع کا، ادب کا، اطاعت کا، فرمانبرداری کا، ایمان کا، اعتقاد صحیح کا رشتہ کبھی پیدا اور قائم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس واسطے حضور کی یاد کے ساتھ اپنی محبت، اپنی محبت، اپنی تعظیم کا رشتہ مضبوط کر دو۔ جس نے حضور کی یاد کا دامن پکڑ لیا اس کو حضور کے اصحاب کی معیت بھی نصیب ہو گئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ بولو اس واسطے پیارے صاحب، ہم یہ جو حضور کی محبت میں، تعظیم میں یہ سارا سلسلہ کرتے ہیں، یہ سارا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی منصوص ہے، مشروع ہے، اور یہ بات ایک قطعی دینی حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد کی نشست میں اس پر وقتاً فوقتاً گفتگو کر کے دلائل آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے کہ حضور کے میلاد پر چراغاں کرنا، مسجدوں کو سجانا، گھروں کو سجانا، یہ کس کی سنت ہے اور کس نے کیا ہے۔ انشاءاللہ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کے ادب و عشق کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ احباب کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ اسی میلاد شریف کے موقع پر خانقاہ محبوب آباد شریف سے ایک عظیم الشان قافلہ عمرے کے لیے ترتیب کیا جا رہا ہے، جو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہوگا اور 15 دن قیام کرے گا، اور انشاءاللہ فقیر اس قافلے میں شامل رہے گا۔ ساتھ 5 دن مکہ شریف کے لیے اور 15 اور 10 دن مدینہ منورہ کعبہ طیبہ کے لیے، تو لہٰذا جو احباب، خواتین اور افراد اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے پاسپورٹ بنا کر جلدی آپ دربار شریف پہنچا دیں۔ جو آج ساتھ لے کے آئے ہیں وہ یہاں دے دیں تاکہ ان کو بھی قافلہ میں شامل کیا جا سکے، اور یہ باقی جو معلومات ہیں آپ بعد میں انفرادی طور پر ملاقات کر کے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس نشست کے اختتام سے پہلے خانقاہ شریف سے بھی جو یہاں دربار شریف میں طلباء پڑھتے ہیں ان طلباء نے اپنی طرف سے 52,000 دفعہ درود شریف پڑھ کے پیش کیا ہے۔ جی 1.5 لاکھ اور دیا ہے۔ یہ ذرا آپ اگر دیکھ کے مجھے بتا دیں
اپنے نام کے ساتھ اور ثواب کے ایثار کے ساتھ کہ آپ نے جو ثواب اس کا پڑھنے پر جو مرتب ہوا ہے اس کو مل کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کے آپ مجھے بھجوا دیجیے۔ اب آج کی اس نشست کے اختتام کے مرحلہ پہ میں اپنے سلسلے کے نہایت ہی معزز اور میرے روحانی نقطۂ نظر حاجی محمد بشیر قادری محمودی صاحب جو حضرت صاحب کے دیرینہ خادموں میں سے اور محبوب مریدوں میں سے ہیں، ان کو آج کے اس میلاد شریف پر وہ اکیلے 1 کروڑ درود شریف پڑھ کے لائے ہیں۔ میں حاجی بشیر صاحب کو بلاتا ہوں کہ یہاں میرے قریب آ جائے، ان کو غوث پاک کے قادری سلسلے کی خلافت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسن افطار سے صفدر علی قادری محمودی صاحب جو ہیں ان کو بھی خلافت دی جاتی ہے، وہ آگے آ گئے۔ اللہ کا ذکر جائیے۔ حاجی محمد دین صاحب کے بیٹے جو ہے حاجی لوسر شرفو سے حاجی نظر صاحب آگے آتے ہیں، ان کو بھی قادری سلسلے کی خلافت ہے۔ روحانی پاکیزہ تقریب میں 3 خوشبخت افراد کو سیدنا غوث اعظم کے قادری سلسلے کی خلافت بھی دی گئی اور سلسلے کی جو ذمہ داریاں ہیں حلقے میں ان پر بھی معمول کیا گیا۔ اللہ کریم ان کو برکتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ اب جتنے احباب اپنی اپنی جگہ موجود ہیں، آپ سب اپنی صفحے درست کر لیں اور